حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ حکم دیا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، مگر اس شجر کے یعنی کہ درخت کے قریب مت جانا۔ چونکہ شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو گیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل ہونے پر بھی پابندی لگا دی۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور تھے۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس قدر اداس رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی ہوا کا ساتھ پا کر بہت خوش ہو گئے۔ وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے، جبکہ شیطان چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈالوں جس کی وجہ سے وہ جنت میں رہ کر کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ناراض ہو کر ان کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو اس بات کے بارے میں علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کا پھل اور اناج کھانے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن خدا نے ان کو ایک پھل کھانے سے منع فرمایا۔ شیطان 300 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی بھی جنت سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک دن مور جنت کے دروازے سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ شیطان نے اس پرندے سے پوچھا کہ تم کون ہو جو اتنی خوبصورتی رکھتے ہو؟ مور نے کہا کہ مجھے مور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مور نے شیطان سے کہا کہ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ شیطان نے کہا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو کر سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان نے مور سے کہا کہ کیا تم مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر تم مجھے جنت میں داخل کرنے میں میری مدد کرو گے تو میں تجھ کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے ہی جوان رہو گے، تو کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں لگے گی، تم ہمیشہ ہی زندگی جنت میں گزارو گے۔ مور شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ مور نے کہا کہ میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تجھ کو جنت میں لے کر جاؤں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے دوست سانپ کو کہتا ہوں کہ وہ تجھ کو جنت میں لے جائے۔ یہ بات کر کے مور جنت میں سانپ کے پاس آتا ہے۔ مور نے سانپ کو سارا قصہ بتایا۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ جنت کے دروازے کے باہر آیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ فرشتے شیطان کو جنت سے باہر نکالنے لگے، لیکن خدا کی طرف سے حکم تھا کہ شیطان کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے پاس جا کر ان سے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو شیطان کے روپ کے بارے میں علم نہ ہو سکا کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں بڑی غور سے سن رہے تھے۔ دونوں نے پوچھا کہ ہم کس طرح ہمیشہ کی زندگی جنت میں گزار سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ اگر تم دونوں گندم کے اناج کو چکھ لو، یعنی کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو، تو تم ہمیشہ ہی جنت میں خوشباش زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیطان کی بات سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خدا کا خوف طاری ہو گیا کہ خدا نے ہم کو اس پھل کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اماں ہوا شیطان کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اماں ہوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو زمین پر الگ الگ مقام پر اتار دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ شیطان اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ جس خوبصورت پاؤں سے مور نے اپنے پنجوں میں سانپ کو اٹھایا تھا اور شیطان کو سانپ کے منہ کے ذریعے جنت میں داخل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مور کے پاؤں کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل کر رکھ دیا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں چبا کر جنت میں لے گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا کئی سالوں تک خدا سے رو رو کر معافیاں مانگتے رہے۔ کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا کو قبول فرمایا اور دونوں کو آپس میں ملا دیا اور ان کو معاف فرما دیا۔